آج میں آپ کو ایک یہودی کے سوالوں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابوں کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ امید ہے اس واقعے کو آخر تک ضرور سننا۔ اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے سوال کیا اور آخر میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے اس واقعے سے جڑے رہے۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور نہایت تیز نگاہوں سے گھورنے لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے یہودی تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ تم بہتر ہو کہ موسیٰ بن عمران و پیغمبر کہ جن سے خدا نے باتیں کی، توریت اور عصا ان کو عطا فرمایا اور ان کے لیے دریا کو شکاشتہ کیا اور ابر نے ان کے سر پر سایہ کیا۔ پس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکروہ ہے کہ بندہ اپنی مدح کرے، لیکن مجھ پر لازم ہے کہ تجھ کو آگاہ کر دوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تو ان کی توبہ کے یہ الفاظ تھے کہ اے خدا بندہ میں تجھ سے بحق کے محمد آل محمد سوال کرتا ہوں کہ میری غلطی معاف فرما، تو بس خدا نے ان کو بخش دیا۔ نوح جب کشتی میں سوار ہوئے اور ان کو ڈوبنے کا علم ہوا تو کہا کہ اے پالنے والے میں تجھ سے بحق کے محمد آل محمد سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو ڈوبنے سے محفوظ رکھ، تو بس خدا نے ان کو نجات دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے ہمارے حق سے سوال کیا تو کہا کہ اے پالنے والے بحق کے محمد آل محمد مجھے بے خوف کر، تو بس خدا نے ان پر وہی فرمایا کہ ڈرو مت، تم ہی غالب ہو۔ اے یہودی، اگر موسیٰ اس زمانے میں ہوتے اور مجھ پر اور میری پیغمبر پر ایمان نہ لاتے تو ان کا ایمان اور ان کی پیغمبری ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچاتی۔ اے یہودی، میری شریعت سے مہدی ہوگا کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اس کی مدد کے لیے آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت ممنوعہ سے کھایا تو سر کو آسمان کی جانب بلند کر کے عرض کی کہ اے پالنے والے میں تجھ سے بحق کے محمد آل محمد سوال کرتا ہوں کہ تم مجھ پر رحم فرما۔ بس خدا وند عالم نے ان پر وحی کی کہ محمد کون ہے، تو بس عرض کی کہ اے پالنے والے جب تو نے مجھے خلق کیا تو میں نے عرش کی جانب دیکھا کہ جس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے سمجھا کہ کسی اور کی ایسی قدر و منزلت تیرے نزدیک نہیں ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تو نے ان کے نام کو جمع کر دیا، تو بس خدا نے ان کو وہی فرمایا کہ اے آدم وہ تمہاری ذریت میں سے ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو خلق نہ کرتا۔ منقول ہے کہ جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے سیکھے وہ ان کی توبہ کی قبولیت کا باعث ہوئے۔ یہ تھے کہ اے خدا بندہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ بحق کے محمد تو میری توبہ قبول فرما۔ بس اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کو کیا معلوم کہ محمد کون ہے؟ عرض کی کہ ان کا نام تیرے سرا پر دائیں عرش پر لکھا ہے جبکہ میں بہشت میں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بہشت میں داخل ہوا تو اس میں ایک درخت کو دیکھا جس میں پھل کے بجائے کھلے اور زیورات تھے، اس کے درمیان حوریں تھیں اور ان کے نیچے ابلک گھوڑے تھے، اور اس درخت کے اوپر خدا کی رضا خوشنودی سایہ فگن تھی۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ درخت کس لیے ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے پچھلے علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ جب خدا حکم دے گا کہ لوگوں کو بہشت میں داخل کریں، شیان علی اس درخت کے نیچے لائے جائیں گے اور یہ کھلے اور زیورات پہنیں گے اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ پھر منادی ندا کہے گا کہ یہ شیان علی ہیں کہ جنہوں نے دار دنیا میں تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کیا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک رات جناب رسول خدا ادخ میں تھے کہ جبرائیل براق لے آئے کہ جس پر نور کے 1000 ماحاسے بندھے ہوئے تھے۔ براق مجھ کو سوار کرنے سے منع ہوا تو جبرائیل نے اس کو تماچا مارا کہ اس کے پسینہ جاری ہو گیا اور کہا کہ سیدھا رہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ گرج میں سوار ہوا اور براق سدرۃ المنتہا کی جانب اڑا۔ جب ہم پہلے آسمان پر پہنچے، براق کے پروں کی آواز اور اس کے نور کی زیادتی کے سبب آسمان کے دروازے کے فرشتے ڈر کر اطراف جوانب میں اڑ گئے۔ تب فرشتے سمجھے کہ کوئی خدا کا بندہ ہے
और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा कि यह कौन है। बस उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलैहि वसल्लम हैं, तो फरिश्तों ने उनको सलाम किया। फिर बुराक ने दूसरे आसमान की तरफ परवास की। वहां के फरिश्तों ने भी खौफ से परवास की और मुंतशिर हो गए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यह सुनकर फरिश्तों ने कहा कि कोई बंदा खुदा है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास आए और हाल पूछा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना तो सलाम किया। बस इसी तरह हर आसमान पर पहुंचे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अज्जान की एक फजल जबान पर जारी की। जब सातों आसमान पर पहुंचे तो अज्जान पूरी की। वहां आपने अंबिया फरिश्तों की पेश नमाज की। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से आपको उस मुकाम तक ले गए कि जहां खड़े होकर बोले कि अब आप आगे जाइए, मैं यहां से आगे नहीं बढ़ सकता। बस वहां से खुदावंदे आलम ने अपनी कुदरत बे इंतहा से ऊपर ले गया, जहां तक चाहता था, और इल्म मार्फत और फैज के दरवाजे उनके लिए खोल दिए कि जिस कदर उसने चाहा। फिर किताब फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व तुमने अपनी उम्मत की हिदायत के लिए किसको करार दिया। अर्ज की कि खुदा बेहतर जानता है। बस खुदा ने फरमाया कि अली अमीरुल मोमिनीन हैं। मोतबर अली बिन इब्राहीम ने हजरत रसूल खुदा से रिवायत किया है कि आपने फरमाया कि जब मैं बहिश्त में दाखिल हुआ और वहां दरख्त तूबा को देखा कि जिसकी जड़ अली के मकान में थी और बहिश्त के हर मकान में उसकी शाही साया फिग्न थी। उस दरख्त के ऊपर थाले थे जिसमें रेशमी अस्तर बरक के खुले थे जो उनके मकानों और मंजिलों में लटके हुए थे, और हर शाह में लाखों किस्म के मेवे थे जो दुनिया में किसी ने नहीं देखे। जब कोई उसमें कोई फल तोड़ता है तो उसके मिस्ल दूसरा पैदा हो जाता है, जैसा कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उस दरख्त के नीचे एक नहर है जिसकी शाहें चार तरफ निकलती हैं, एक साफ पानी की, एक दूध की, एक शराब की और एक शहद की। एक रिवायत में है कि रसूल खुदा ने फरमाया कि जब मैं शबे मेराज सातों आसमानों पर पहुंचा तो मेरा पसीना वहां की जमीन पर गिरा जिससे सुर्ख फूल उग गया। वह फूल दरिया में गिरा। एक मछली ने उसको पकड़ना चाहा और एक उमूस ने भी लेना चाहा। उमूस एक कीड़ा है जिसका सर छोड़ा और दुम पतली होती है कि जो कीचड़ में पैदा होता है। बस खुदा ने एक फरिश्ते को भेजा कि जिसने दोनों में आधा आधा फूल तकसीम कर दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें।